آج اس چھوٹے سے ڈھابے پہ ہونے والی ملاقات کو 3 سال بیت چکے تھے۔ نفیسہ نے اپنے لائسنس کی بحالی کے لیے کیس ضائع کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو 3 سالوں کے لیے عدالت کے دھکے کھانے پڑے تھے، کہیں ثبوت اکٹھے کرنے پڑے تھے، کہیں سفر طے کرنے پڑے تھے۔ ایسے میں عمر کی ساری ذمہ داریاں ان کے بھائی رحمان پہ آ چکی تھیں۔ اس کو اسکول سے لانا، اس کے چھوٹے موٹے کام وہی کرتے جب تک نفیسہ گھر نہ آ جاتی۔ 3 سال کی لمبی خواری کے بعد آج ان کے کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ نفیسہ حیات کو بے گناہ قرار دے کر ان کا لائسنس بحال کر دیا گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں ان کی ساری جمع پونجی اس کیس پہ لگ چکی تھی، لیکن بالآخر وہ آزاد تھیں، بے گناہ تھیں۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی عمر کو ہوم ورک کروا رہی تھیں۔ عمر اب کافی بڑا ہو گیا تھا، اس کا قد نکل آیا تھا، صحت بھی اچھی خاصی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں مزید چمکدار اور ذہین ہو گئی تھیں، لیکن اس کی ضد اور ہٹ دھرمی آج بھی ویسی ہی تھی۔ وہ آج بھی اپنی مرضی ہی کرتا تھا، چاہے اس کو 1000 بار روکا جائے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا خاموشی سے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا جب رحمان ایک دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے اور بے حد غصے میں لگتے تھے۔ فیسے، یہ میں جو سن کر آیا ہوں، کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ بامشکل خود پہ قابو رکھتے بولے تھے۔ پہلے یہ تو پتہ لگے آپ نے سنا کیا ہے، وہ مطمئن سی بولی تھیں۔ تو نے استعفیٰ دے دیا؟ اور اگر یہی کرنا تھا تو کیوں اتنے سال کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے؟ کیوں خود کو خوار کیا، اپنے پیسے برباد کیے؟ یا اللہ فیسے، تو کیسے اتنی بے وقوف ہو سکتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دے مجھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے بال نوچ لیں۔ عمر نے کاپی پہ جھکی نظر اٹھائی تھی، اس کی نظروں میں ناگواری تھی۔ آپ مجھے لکھنے دیں گے یا میں باہر چلا جاؤں؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی نہیں تھی، وہ بس پوچھ رہا تھا، وہ واقعی بس پوچھ ہی رہا تھا۔ چل نکل ادھر سے، بڑا آیا مامے کو آنکھیں دکھاتا ہے، انہوں نے چھڑکا تھا۔ اماں، اپنے بھائی سے کہیں جھوٹ نہ بولیں، میں نے آنکھیں نہیں دکھائیں۔ بیٹے آپ باہر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے، اوکے؟ وہ نرمی سے بولی تھیں۔ اوکے، اس سے خلاف معمول آج ضد نہیں کی تھی، خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بھائی میں یہ نہیں کر سکتی تھی، مجھے خود سے شرم آنے لگی تھی۔ اس بار اگر عمر کی بیماری وجہ بنی تھی تو اگلی بار کچھ اور وجہ بنتی۔ میں نے اس پیشے کا تقدس پامال کیا تھا، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں دوبارہ اس عدالت میں قدم رکھتی۔ اس لڑکی کے قتل میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ہاتھ ہے۔ اگر میں لوگوں سے خوف نہ کھاتی اور عمر کی زندگی اور موت کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیتی تو یہ سب نہ ہوتا، کبھی نہ ہوتا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا خود کو اسی صورت دوں گی۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے ڈرنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، یہ میری سزا ہے، پلیز مجھے اس کو بھگتنے دے۔ ان کا لہجہ سادہ سا تھا، رحمان کے کندھے چھیلے پڑے تھے۔ پھر کیا کرے گی تو فیسے، کیا گھر بیٹھی رہے گی؟ اب کہ ان کا لہجہ فکر مند سا تھا۔ نفیسہ مسکرائی تھی۔ میں گھر بیٹھنے والیوں میں سے نہیں ہوں بھائی، جو گھر میں نے عمر اور اپنے لیے لیا تھا کل اس کو بیچ آئی ہوں، اور اس کی جگہ میں نے ایک جم کی مالک سے بات کی ہے، وہ اس جگہ کو بیچنے کے لیے راضی ہے۔ میں وہاں لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفینس کلاسز ارینج کروں گی، میں ان کو ایسا ٹرین کروں گی، ان کے لیے ایسے کوچ رکھوں گی کہ وہ 5 رندوں کا اکیلے مقابلہ کر سکیں۔ میں ایک لڑکی کو نہیں بچا سکی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ کسی اور کو اس ظلم سے بچا سکوں۔ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گی اور یہی میرے لیے اچھا رہے گا۔ اور تجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی بچیوں کو ایسے کراٹے کلاس لینے بھیجیں گے؟ کس شہر میں رہ رہی ہے تو؟ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو اسکول کالج نہیں بھیجتے اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کہیں ان کو پڑھ لکھ کر پڑھ نہ لگ جائیں۔ اور تجھے لگتا ہے کہ وہاں لڑکیاں کراٹے کلاسز لینے آئیں گی؟ تو اپنی عقل کدھر بھیج آئی ہے فیسے؟ وہ افسوس سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کب کہا کہ لڑکیاں وہاں کراٹے کلاسز لینے آئیں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ لڑکیاں وہاں سلائی کڑھائی سیکھنے آئیں گی، لڑکیاں وہاں کوکنگ کلاسز لینے آئیں گی، لیکن میں وہاں ان کو وہی سکھاؤں گی جو میں چاہوں گی، جس کے لیے میں نے وہ جگہ خریدی ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھیں۔ مطلب تو لوگوں کو دھوکہ دے گی، اور اگر کسی نے گھر جا کر بتا دیا تو کیا کرے گی تو؟ فیسے دیکھ، مت پڑ ان کاموں میں۔ انہوں نے جیسے بانس رکھنا چاہا۔ میں نے کب کہا کہ میں کسی کو دھوکہ دوں گی؟ وہاں کوکنگ کلاسز ہی ہوں گی، وہاں سلائی کلاس بھی ہوگی، لیکن اس کی فیس ہوگی، اور جو میں کروانا چاہتی ہوں وہ مفت ہوگا۔ وہاں آنے والی ہر لڑکی، ہر عورت سلائی اور کوکنگ پہ کم دھیان دے گی اور سیلف ڈیفینس کلاس پہ زیادہ دھیان، کیونکہ میں عورتوں کی فطرت سے واقف ہوں۔ مفت کا اگر زہر بھی دے دو تو عورتیں گھر لے جائیں گی، یہ سوچ کر کہ چوہے مارنے کے کام تو آ ہی جائے گا۔ عورتوں کو مفت کی چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں۔
کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف الفاظ میں بتا دے مجھے۔ وہ الجھ سے گئے تھے۔ دیکھیں، آپ نے بازار میں عورتوں کو دیکھا ہوگا، جہاں بھی جس بھی دکان کے سامنے سیل لگی ہوگی، عورتوں کا سب سے بڑا ہجوم وہیں ہوگا۔ حالانکہ سیل میں رکھے کپڑے اتنے بیکار ہوتے ہیں کہ 2 دھلائیوں میں خراب ہو جائیں گے۔ وہ سیل میں رکھا ہوا 1,000 والا جوڑا تو لے لیں گی، لیکن دکان میں رکھا 1,500 والا سوٹ لیتے ان کی جان جائے گی۔ حالانکہ وہ زیادہ پائیدار بھی ہوگا اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں بے وقوف یا لالچی ہوتی ہیں، وہ بس کم پیسوں میں زیادہ چیزیں چاہتی ہیں۔ وہ تعداد چاہتی ہیں، معیار نہیں۔ اور اب جب ان کو کوکنگ اور سلائی کلاسز کے ساتھ فری جم بھی ملے گا تو آپ دیکھیے گا کیسے اور کہاں سے لڑکیاں اور عورتیں آئیں گی۔ لیکن اس سب سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تیرا تو گھر بھی بہت مشکل سے چلے گا۔ عمر کا اسکول، اس کے باقی اخراجات، وہ سب کہاں سے پورے ہوں گے؟ مجھے فائدہ نقصان نہیں چاہیے، میں بس کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور عمر کے اسکول اور باقی کے اخراجات کے لیے مجھے ایک لاء کالج میں لیکچرار کی نوکری مل گئی ہے، سب مینیج ہو جائے گا، پریشان مت ہوں آپ، وہ تسلی دیتے ہوئے بولی تھیں، اور مطمئن بھی ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب نفیسہ ان کو گیٹ تک چھوڑنے گئی تو وہ رک گئے، ہمت جمع کی اور بولنا شروع کیا۔ فیضے، تو زری کے لیے دعا کرنا، وہ ٹھیک ہو جائے، بس تیری دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ بس یہ فالج اس کی جان چھوڑ، قسم سے میرے بچے رول گئے ہیں۔ ان کے لہجے میں شرمندگی اور دکھ تھا۔ میں دعا کروں گی، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا، مطلب وہ دعا کریں گی۔ اوائل اپریل کے دن تھے، حبس اور گرمی اپنے عروج پہ تھی۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ معراج سلطان کمپنی کے آفس میں پاور چیئر پہ بیٹھے مینیجرز کو کوئی ہدایات دے رہے تھے، جب ان کا سیکرٹری فرحاد بنا نوک کیے آفس روم میں داخل ہوا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، اس نے کچھ بولنے کو منہ کھولا تھا کہ مینیجرز کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ معراج سلطان نے ناگواری سے اس کو دیکھا تھا اور مینیجرز کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس ادھیڑ عمر مینیجر کے جانے کے بعد ان کا رخ اب فرحاد کی طرف تھا۔ ہاں تو مسٹر فرحاد، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ آپ بنا نوک کیے میرے آفس میں آ گئے؟ ایتھکس ہیں آپ کے اندر یا نہیں؟ ان کا لہجہ اونچا نہیں تھا، اس میں بس ناگواری تھی۔ شمس سر نے ہیون سے ملحقہ ساری زمین مرزا صاحب کو بھیج دی ہے۔ آج صبح ہی مجھے ان کے سیکرٹری نے اطلاع دی ہے۔ سر، سب ختم ہو گیا ہے۔ وہ لوگ ایک بار وہاں آ گئے تو ساری جگہ کا سکون خراب کر دیں گے۔ وہ ہیون کو برزخ سے بھی برتر بنا دیں گے۔ کچھ کیجئے سر۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں بولے چلا گیا، جبکہ معراج سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، ہاتھ کانپنے لگے تھے، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ شمس کہاں ہے؟ وہ بدقط بول پائے تھے۔ وہ باہر ملازمین کے ساتھ ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی اسلام آباد سے آئے ہیں، فرحاد نے اطلاع دی تھی۔ معراج سلطان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے، ان کا چہرہ ریس و غصب کی تصویر لگتا تھا۔ اپنے آفس کا کمرہ ایک دھاڑ سے کھولتے وہ سیڑھیاں اترتے جا رہے تھے۔ وہ یہ تک بھول گئے تھے کہ اتنی سیڑھیاں چڑھنے سے ان کا سانس پھول جاتا ہے۔ ان کو لفٹ کا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ شمس سلطان حالے اور سفیر کی منگنی کی رسم کے بعد ارجنٹ میٹنگ کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے، اور آج 2 دن بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اس وقت تو کچھ ملازمین کے ہمراہ کمپنی کے گیٹ پہ کھڑے تھے۔ ان کی گاڑی تیار تھی، شاید وہ کہیں جا رہے تھے، لیکن کسی ملازم کی بات سننے رک گئے تھے۔ اسی وقت معراج سلطان ہانپتے ہوئے ان تک پہنچے تھے۔ شمس ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے، معراج مسکرا بھی نہ سکے۔ ہمیں بات کرنی ہے شمس، اندر چلو۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بھائی، میں آپ کو ایسی خبر سنانے والا ہوں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ خوش نظر آتے تھے۔ سب ادھر آ جاؤ، یہاں آؤ سب، بات سنو میری۔ انہوں نے با آواز بلند سب ملازمین کو اپنے قریب کیا تھا۔ ایک ایک کر کے سب جمع ہونے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجمع سا لگ گیا تھا۔ بھائی جان، میں نے اس زمین کا سودا کر دیا ہے، وہ بھی مارکیٹ پرائس سے 3 گنا زیادہ میں۔ وہ جوش سے بتاتے ہوئے ان کے قریب آ گئے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے، سفیر کی منگنی کی رات میں اسی کام کے لیے اسلام آباد گیا تھا۔ میں آپ کو سرپرائز دینے والا تھا، آپ دیکھیے گا، اب ہم ملک کے سب سے بڑے۔ اور بس ان کی بھولتی زبان کو یہاں بریک لگا تھا۔ چٹاک کی آواز سارے میں گونجی تھی۔ معراج سلطان لال بابو کا چہرہ لیے ان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان اپنی گال پہ ہاتھ رکھ کے شاکی نظر سے ان کو دیکھے جا رہے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری زمین کا سودا کرنے کی؟ وہ دھاڑے تھے۔ وہ میں نے اپنی کمائی سے بنائی تھی، ایک ایک ٹکا جوڑ جوڑ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر۔ وہ میری زمین تھی، میری۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس کا سودا کراؤ؟ بولو، مارکیٹ سے 3 گنا پرائس پہ بیچ آئے ہو نا؟
میں اس کو 1000 گنا زیادہ پہ بھی نہ بیچتا۔ لعنت ہو تم پہ شمس سلطان، لعنت! جس دن تم پیدا ہوئے اس دن پہ لعنت ہو۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا، ان کا شوگر لیول ہائی ہونے لگا تھا۔ سارے ملازمین ان کو دیکھ رہے تھے، کچھ کی آنکھوں میں افسوس تھا تو کچھ کی آنکھوں میں استحصاء، کچھ کی زبانیں مقفل تھیں تو کچھ کی زبانوں پہ تبصرے۔ شمس اب تک شوق تھے، ان کو اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ وہی ٹھنڈے اور نرم مزاج معراج سلطان تھے جو بڑی بڑی باتوں کو پی جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، صبر کر لیتے تھے، اور آج اتنی سی بات پہ سارے ملازمین کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ خوش ہوں گے، اتنے عرصے سے وہ زمین بکی نہیں، اور اب جب میں نے اس کا سودا کیا تو 3 گنا زیادہ پر۔ اس کے علاوہ وہ لوگ ہمیں اس زمین پہ بننے والے پروجیکٹ سے 10% دیں گے، اور اس معاہدے کی کوئی مدت نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے بھائی، ہماری نسلیں تک سنور جاتی۔ وہ شوق سے باہر آ چکے تھے، اب ان کی آواز میں افسوس تھا۔ وہ زمین اس لیے نہیں بکی کیونکہ میں خود نہیں بیچنا چاہتا تھا، مجھے اس کے لیے مارکیٹ پرائس سے 6% زیادہ کا پرپوزل آ چکا ہے، اور ہماری نسلوں کی بات کرتے ہو، دوسروں کی نسلیں بے گھر کر کے ہماری نسل خوش نہیں رہ سکتی شمس۔ کسی کی خوشیوں کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کرو گے تو ڈھہ جاؤ گے، اسی محل سمیت۔ وہ اولڈ ہوم کی زمین تھی شمس، میں اگلے ہفتے وہاں کام شروع کروانے والا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا شمس، یہ تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ابھی شمس کچھ کہتے کہ معراج سلطان کی طبیعت خراب ہونے لگی، ان کا سانس اٹک رہا تھا، ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ان سے اپنے قدموں پہ ٹھہرا نہیں جا رہا تھا۔ شمس نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا تھا، ملازمین میں سے چند ایک نے ان کی مدد کی تھی، اور معراج سلطان کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ گاڑی اب ہسپتال کی جانب روانہ تھی۔ شمس نے فوراً سفیر کو کال کر کے ہسپتال پہنچنے کا کہا تھا، اور خود بار بار پریشانی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے جاتے۔ معراج سلطان نے اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد اپنے والد سے اپنا حصہ طلب کر لیا تھا، جو کہ ان کو مل بھی گیا تھا، لیکن آدھا۔ انہوں نے ان پیسوں سے شہر کے بیچوں بیچ کئی ایکڑ پہ پھیلی ہوئی زمین خریدی تھی۔ انہوں نے اپنا حصہ کاروبار کے لیے مانگا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے وہی پیشہ اپنایا جو ان کو شروع سے پسند تھا۔ وہ زمین 2 سال تک اسی طرح پڑی رہی، اور پھر 2 سال بعد معراج سلطان نے اپنا باقی کا حصہ بھی لے لیا اور اس زمین پر کنسٹرکشن کا کام شروع کروا دیا۔ اصل میں انہوں نے چھوٹے سے پیمانے پہ ایک یتیم خانہ بنوایا تھا جس کا نام انہوں نے ہیون رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے اس کام میں برکت ہوتی گئی، ان کو ڈونیشنز ملنے لگیں، اور انہوں نے ہیون کے ساتھ ملحقہ زمین پہ انہیں یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول اور ہسپتال بنوا لیا تھا۔ جب یوسف سلطان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈونیشن کے طور پر کچھ رقم دینے کی پیشکش کی، جس سے معراج سلطان نے اپنی کچھ رقم مزید شامل کر کے شمس کے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ وہ کمپنی سے 25% حصہ لیتے تھے، جس میں سے 15% ہیون پروجیکٹس پہ خرچ ہوتا تھا، اور باقی 10 میں سے 5 وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے، اور باقی 5% کا انہوں نے کبھی حساب نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے تھے وہ 5% حقداروں کو ملتا ہے۔ اب وہ حقدار کون تھے، یہ بات تو معراج سلطان ہی جانتے تھے۔ کچھ عرصے سے ایک کامیاب ریسٹورنٹ چین چلانے والے برطانوی 7 پاکستانی ریسٹورنٹ اونر فہیم مرزا نے ان سے ہیون خریدنے کی بات کی تھی، اور معراج سلطان نے اسی وقت شائستگی سے معذرت کر لی تھی، لیکن اس موٹے دماغ کے آدمی کو یہ صاف انکار ہضم نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بار بار کالز کر کے ہیون کو خریدنے کی خواہش ظاہر کرتے، اور معراج سلطان ہر بار منع کر دیتے۔ کچھ عرصے سے وہ دھمکیوں پہ بھی اتر آئے تھے، لیکن معراج نے آخر خواہ اثر نہیں لیا تھا۔ ہیون کے بالکل قریب ان کی کچھ زمین اب بھی خالی تھی، جس پر انہوں نے ایک اولڈ ہوم بنوانے کا سوچا تھا، لیکن تھینکس ٹو شمس سلطان انہوں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کیا کچھ برباد کیا تھا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ سفیر اس وقت حالی کے ساتھ گاڑی میں تھا، آج حالی کو ایک سیمینار میں جانا تھا، وہاں سے فارغ ہوتے ہی اسے سفیر کو کال کر لی تھی، اور وہ اس کو لینے آ بھی گیا تھا۔ وہ لوگ گھر سے تھوڑی ہی دور تھے۔ سفیر کو شمس سلطان کی کال موصول ہوئی، اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا، لیکن وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا تھا، اور بس اوکے ڈیڈ میں پہنچ رہا ہوں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ حالی اپنے موبائل پہ لگی تھی، اسے دھیان نہیں دیا تھا۔ از ایوری تھنگ فائن؟ اسے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سوال کیا تھا۔ سفیر کچھ سوچ رہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ حالی نے سر اٹھایا تھا۔ سفیر، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، سب ٹھیک ہے؟ اب کہ وہ ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ مسکرایا تھا، حالی بھی اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تبھی اس کو اپنے پیر کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو اس کو ایک بوتل دکھی۔ وہ اس کو ہاتھ میں لے کر سیدھی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس پہ لکھی تحریر پہ نظر گئی، حالی نے گویا کرنٹ کھا کر اس بوتل کو دور پھینکا تھا۔
और अपने बैग से टिश्यू निकाल कर अपने हाथों को रगड़ने लगी थी। सफ़ी ने अचंभे से उसको देखा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। ये किसकी है? उसने नीचे पड़ी बोतल की तरफ इशारा करते हुए पूछा था। जिसकी ये गाड़ी है। पला का सुकून था उसकी आवाज़ में। आप ड्रिंक करते हैं? वो मारे हैरत के बस इतना ही बोल पाई थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा जो काम है और जिन पार्टीज़ में मैं मदऊ होता हूँ वहाँ ये सब आम है। मैं अगर इन सब से दूर भागूंगा तो सब मुझे दकियानूस समझेंगे। हाले ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो आम से लहजे में कह रहा था, जबकि हाले पर तो हायतों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। आप होना को आम कह रहे हैं सफ़ीर? अगर ये आम है फिर तो वहाँ और भी बहुत कुछ आम होगा। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आखिर में उसका लहजा तंसिया हो गया था। अगर तुम्हारा इशारा औरतों से ताल्लुकात की तरफ है तो हाँ, मेरे लिए ये सब कुछ भी आम है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो यार। ग्रो अप। मुझे ये लगा था कि तुम मॉडर्न हो, हर चीज़ समझती हो, तुम मेरा सर्कल समझ लोगी, और तुम मुझसे मोहब्बत भी तो करती हो ना यार। क्या हो गया है तुम्हें? मोहब्बत में तो लोग कातलों को भी कबूल कर लेते हैं और एक तुम हो। उसे अफसोस से सर झटका था। मैंने कब कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? उसका लहजा ठंडा था। आपने कहा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और अगर मैं मोहब्बत करती भी हूँ तो मैं इसमें आपका माजी कबूल कर सकती हूँ, लेकिन आपका दागदार हाल नहीं। मैं गलत को गलत कहूँगी, चाहे जितनी मर्जी मॉडर्न हो जाऊँ। मेरे नज़दीक ये सब गुनाह है। अगर आप इनको छोड़ने पे राज़ी हैं तो मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने पे राज़ी हूँ, लेकिन अगर आप इस सब को डिफेंड करते रहेंगे तो हमारा ताल्लुक मुश्किल में पड़ जाएगा। उसका लहजा नर्म और टोक था। और अगर मैं ये सब ना छोड़ूं तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। उसका लहजा सपाट था। तुम मुझे छोड़ दोगी? क्या ये इतना आसान है तुम्हारे लिए? तुम मुझे जज कर रही हो हाले? क्या तुम इतनी नेक हो? क्या तुम ये समझती हो कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है? तुम क्लियर हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी नेक नहीं हूँ। मैं तो 5 नमाज़ें भी मुश्किल से पढ़ती हूँ। मैं कुरान हफ्ते में 1 बार पढ़ती हूँ। चैरिटी भी कभी कभी करती हूँ। झूठ भी बोलती हूँ ज़रूरतन। लेकिन सफ़ीर, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये सब ठीक है, गुड है। मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूंगी। अगर ये सब नहीं करूंगी तो मुआशरा क्या कहेगा? मैं इस पे काम कर रही हूँ। इन आदत को छोड़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। मेरा हर गुजरता दिन अपनी बुरी आदतों के खिलाफ एक जंग है, और एक दिन मैं ये जंग जीत भी जाऊंगी। वो सांस लेने को रुकी थी। सफ़ीर भनवें भींचे उसको सुने जा रहा था। निगाहें सड़क पर मरकूज थीं। सफ़ीर, मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे अपना लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए। ये नहीं कहती कि उसमें कोई बुराई ना हो, वो इमाम काबा हो, लेकिन वो कम से कम अपनी बुराई को कबूल करे, अपना गुनाह मान ले और दोबारा वो सब ना करने का अहद करे। अपनी गुनाह और गलती का इल्ज़ाम किसी और को ना दे। कोई आपका हाथ पकड़कर आपसे गलती या गुनाह नहीं करवाता। आप अपनी मर्ज़ी से ये करते हैं। आपके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं हाँ होती है, तभी आप कोई भी गलत काम या गुनाह करते हैं। ओके, मैं समझ गया हूँ हाले, तुम क्या कहना चाहती हो। मैं ये सब छोड़ दूंगा। अब खुश? नहीं सफ़ीर, आप नहीं समझे। ये सब आप बस बात ख़त्म करने को कह रहे हैं। आप मेरे लिए ये सब मत छोड़ें, अल्लाह के लिए छोड़ें। गुनाह किसी इंसान के लिए नहीं छोड़ा जाता, गुनाह अल्लाह के लिए छोड़ा जाता है। नहीं, मैं आपको जज नहीं कर रही, मैं बस एक बात कह रही हूँ। उसका लहजा नर्म और सादा था। कोई तंज, कोई बरतरी की ख्वाहिश उसके लहजे में ऐसा कुछ नहीं था। इतने में वो लोग अस्पताल पहुँच गए थे। ये वही अस्पताल था जहाँ हाले कभी उमर को लेकर आई थी। हाले ने हैरत से इधर उधर नजर दौड़ाई थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? सब ठीक तो है ना? उसके लहजे में परेशानी थी। सफ़ीर ने गहरी सांस भरी थी। अगर तुम पैनिक ना करो तो बताऊंगा। बताएं सफ़ीर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बड़े पापा का बीपी शूट कर गया था। डैड उनको अस्पताल लेकर आए हैं। मेहर और मम्मी भी यहीं हैं, तो मैं तुम्हें भी ले आया। और फिर हाले ने कुछ और नहीं सुना था। वो फ़ौरन गाड़ी से उतरी थी और भागती हुई अंदर की जानिब गई थी। सफ़ीर उसके पीछे भागा था। थोड़ी देर बाद वो मेराज सुल्तान के बेड के पास बैठी हफ़ीज़ से उनको देख रही थी। वो अब बहुत बेहतर थे। उनका शुगर और ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। कुछ ज़रूरी टेस्ट के बाद उनको जाने की इजाज़त दे दी गई थी। आप मुझे ये बताएं कि ये सब हुआ कैसे? ऐसे तो नहीं शुगर हाई हो जाता, आपने ज़रूर कुछ मीठा खाया होगा, है ना? बच्चे, मैंने कोई मीठा नहीं खाया। ये एक अलग मामला है, घर चलें तो सब बता देता हूँ। वो नरमी से खोया हुए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी बाबा, मैं डर गई थी। आप मंगनी वाले दिन से कुछ परेशान हैं बाबा? क्या आप खुश नहीं हैं? मैं खुश हूँ बेटे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा था। ज़हन के नयाहानों पे एक दराज कद स्याह आंखों वाले नौजवान ने दस्तक दी थी। कोई ऐसा जो मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी हिफाजत करता
اور مجھ سے زیادہ محبت اور عزت دیتا تمہیں، لیکن خیر وقت کے آگے کس کی چلتی ہے۔ اسی وقت ان کا سیکرٹری فرحات نوک کرتے ہوئے اندر آیا تھا۔ سر، کوئی حیات صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ چونکے تھے لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ انہیں 5 منٹ بعد لے آؤ، فرحات سے کہہ کر وہ اب خالے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بیٹے اب تم گھر جاؤ، ابا اور اپنی ماں کو کچھ نہ بتانا، میں سفیر کے ساتھ آ جاؤں گا، ٹھیک؟ خالے سمجھ گئی تھی وہ اس حیات صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، وہ ان کا ہاتھ چومتی بولی تھی اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر چلی گئی تھی۔ مہر اور فروا چچی ویٹنگ روم میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کو آتے دیکھ کر دونوں کھڑے ہو گئے تھے۔ کیسے ہیں اب معراج بابا؟ مہر نے پریشانی سے استفسار کیا تھا۔ ٹھیک ہیں بالکل، بلکہ تھوڑی دیر تک گھر آ جائیں گے، ابھی ہم سب گھر جا رہے ہیں۔ ڈرائیور کو کال کر دی ہے آپ نے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں وہ باہر کھڑا ہے، چلو چلتے ہیں۔ میڈم آپ وہی ہو نا جو اس دن اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی؟ اب کیسے ہیں جی وہ؟ اللہ بھلا کرے ان کا، جاتے جاتے میرے بیٹے کے اسکول کی فیس کے لیے 10,000 دے گئے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر نرس حالے کو غور سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ حالے کا رنگ اڑ سا کیا تھا لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ مہر نے اس کو ڈپٹا تھا، جبکہ فروا نے سوچی نسوں سے حالے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ فروا تھی، انہوں نے حالے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ لی تھی۔ میڈم میری آنکھیں دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے خود ہی تو ان کو انجیکشن لگایا تھا، سر جوڑا پہن رکھا تھا انہوں نے، مجھے سب یاد ہے۔ وہ عورت تو جیسے اپنی بات منوانے پہ تل ہی گئی تھی۔ دیکھو ہم تمہاری شکایت کر دیں گے انتظامیہ سے، خاموشی سے جاؤ یہاں سے، تنگ نہ کرو، مہر نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ وہ عورت کچھ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ حالے نے سکون کا سانس لیا تھا، جبکہ فروا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھیں۔ ان کا ذہن کسی اور نیچ پہ سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف معراج سلطان ہسپتال کے بیڈ پہ نیند دراز سے، جب ہلکی سی دستک ان کے کانوں میں پڑی، وہ انگلیوں سے ٹک ٹک کی آواز اور پھر بغیر اندر سے کوئی آواز سنے وہ دروازہ کھول کر آ گیا تھا۔ جب اس کو اجازت چاہیے ہی نہیں ہوتی تو وہ دستک دیتا کیوں تھا؟ اس نے آج سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہن رکھی تھی، سر پہ پی کیپ، شیف ہلکی بھری ہوئی، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے، آنکھیں سپاٹ سی۔ اندر قدم رکھتے ہی اس سے دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ بولا کچھ بھی نہیں۔ تم آج کل میری فیملی کے کچھ زیادہ ہی آس پاس نظر آنے لگے ہو، خیر تو ہے؟ ان کا انداز مشکوک سا تھا۔ بھولے مت یہ صرف آپ کی فیملی نہیں ہے، میرا بھی اتنا ہی حق ہے ان سب لوگوں کو دیکھنے اور ملنے کا۔ خیر یہ بتائیں آج یہ عمر رسیدہ جج صاحب نے ہسپتال کا رخ کیوں کر لیا؟ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں فکر واضح تھی۔ جیسے تم تو نہیں جانتے ہوگے۔ جانتا تو میں ہوں، لیکن پھر بھی بیمار کے منہ سے اس کا حال سننا ایک الگ چیز ہے۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھی دعا کی شیشیوں کی جگہ آگے پیچھے کرتا بول رہا تھا۔ معراج سلطان سے بات کرتے وقت وہ ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا، اسے شاید ڈر رہتا تھا کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھ لیں گے۔ شمس نے میری زمین بیچ دی۔ ان کے لہجے میں غصہ اور افسوس بیک وقت تر آئے تھے۔ غلط، مسٹر شمس نے آپ کی زمین کا بس سودا کیا ہے، بیچی نہیں۔ اب تک کاغذات آپ کے پاس محفوظ ہیں، چونکہ اس زمین کی اٹارنی آپ کے پاس ہے، تو کوئی کیسے اسے بیچ سکتا ہے؟ آپ کا بھائی پارٹی سے مل سکتا ہے، سودا کر سکتا ہے، لیکن بیچ نہیں سکتا۔ وہ اب بھی دعائیوں کی شیشیوں کے ساتھ لگا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی اور خوشی بھی۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے، وہی بے نیاز لہجہ۔ لیکن فرحات نے تو کچھ اور ہی بتایا۔ فرحات کو یہ آدھی ادھوری خبر بھی میں نے دی تھی۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسا بھی معراج سلطان اس کو کوئی تمغہ دیں گے۔ اور ایک اور بات، آپ کا سیکرٹری کسی کام کا نہیں ہے، ایسا کریں اس کو نکال دیں اور مجھے اس کی تنخواہ جتنے پیسے دے دیا کریں۔ کیا خیال ہے؟ ویسے بھی اس سے زیادہ تو آپ کے کام میں کر دیتا ہوں۔ کیا کرو گے اتنے پیسے؟ وہ مسکرائے تھے۔ پیسوں میں کھیلوں گا، آپ کو تو پتا ہے میں کتنا پیسہ پرست ہوں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کبھی کمپنی چکر لگاؤں اور شمس سے کہوں ذرا میرا حصہ تو رکھے میرے ہاتھ پہ، سچ ہاتھ بہت تنگ ہے آج کل۔ بدتمیز، ریلیشن شپ ٹائٹل نہیں استعمال کر سکتے تو جناب یا سر ہی کہہ لو۔ اس سے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ معراج نے بات بدل لی تھی۔ میں ہیون کو حالے اور حسن کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ حالے کی شادی پہ اس کو یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اب وہاں کی باغ دوڑ کسی جوان اور مضبوط ہاتھوں میں دے دوں۔ حالے کی شادی؟ اس کا رشتہ کب ہوا؟ اس سے گردن اٹھائی تھی، باقی ساری باتیں جیسے بے معنی تھیں۔ 2 دن پہلے اس کی منگنی ہو گئی ہے سفیر کے ساتھ، بہت خوش ہے، وہ عام سے لہجے میں بتا رہے تھے۔ عمر دوبارہ گردن چکائے ان شیشیوں پہ جھک گیا تھا، لیکن اس بار اس کو ساری ترتیب بھول گئی تھی۔
कौन सी शीशी कहाँ रखनी है। आपने बताया नहीं। वो बहुत देर बाद बोला था। उसको कुछ बुरा लगा था, बहुत बुरा। तुम्हें तो सब पता होता है, उन्होंने तंज किया था। उमर फीका सा मुस्कुराया था। आप हेवन को बेशक हाले के नाम कर दें, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे दें। उसका लहजा सादा था। वो उनकी आंखों में देखकर बोला था। उन्होंने उसकी आंखें पढ़ ली थीं। वहाँ कोई साजिश, कोई लालच, कोई मुफाद नहीं था। बस फिक्र थी, मुखलिसी थी। क्यों? उन्होंने सवाल किया था। क्योंकि हाथ वही मजबूत होते हैं जिनको किसी हाथ के छूटने का खौफ नहीं होता। मेरे हाथ। उससे दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। ये बेखौफ हैं, ये नाडर हैं, इनके पास खोने को कुछ नहीं। आपकी बेटी। उनके दोनों हाथ खौफजदा हैं, उनके पास खोने को बहुत कुछ है। आपको शम्स और सफ़ीर पर एतबार नहीं करना चाहिए। आप अपनी बेटी को ऐसे घर भेज रहे हैं जिस घर का एक फ़र्द आपकी ज़मीन का सौदा आपकी इजाज़त के बगैर कराता है। कल को ये ज़मीन उनकी बहू की प्रॉपर्टी होगी। सोचें वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। वो अपने अस्सी बात लहजे में बोल रहा था। मैं इस बारे में सोचूंगा। मिराज सुल्तान ने गोया बात ही ख़त्म कर दी थी। वैसे तुम मेरी प्रॉपर्टी के मामलात पे इतनी नज़र क्यों रखे हुए हो? उनकी आंखें मशकूक अंदाज में सुकड़ी थीं। जाहिर है आपका वारिस हूँ। आप खुद ही तो कहते हैं आपका बेटा हूँ। फिर आपकी प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा हुआ ना। मैं तो बस अपने हिस्से पे नज़र रखे हुए हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोल रहा था। काल का खड़ा वास्या हुआ था। एक ढेला नहीं दूंगा मैं तुम्हें, समझे? वो अफकी से बोले थे। देख लेंगे। वैसे ही मिर्ज़ा की कुछ ज़्यादा ही परपुर से निकलने लगे हैं। आप इजाज़त दें तो गवर्नर हाउस की हवा खिलवाऊँ उसको, या फिर 2 दिन के लिए उठवा लेते हैं। क्या ख्याल है? मिराज सुल्तान ने उसको अफसोस से देखा था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम ऐसे तो नहीं थे उमर। क्या बनते जा रहे हो? उनके लहजे में रंज सा था। वो तल्खी से मुस्कुराया था। जानता हूँ मैं मासूम था, है ना? इस दुनिया में आपको कदम कदम पे भेड़िए मिलेंगे जज साहब। उन भेड़ियों से मुकाबला करने के लिए उनसे बड़ा भेड़िया बनना पड़ता है। मैंने भी बस वही किया। मैं अब वो मासूम उमर नहीं रहा। अब मैं एक ऐसा भेड़िया बन गया हूँ कि अगर किसी से ज़रा भी खतरे की बू महसूस हुई तो मैं चीड़ फाड़ दूंगा। मुझे ऐसा वक्त ने बनाया है जज साहब, कोई भी शौक से ऐसा नहीं बनता। वो उनको नहीं देख रहा था। उसकी नज़रें अपने चौकर्स पे जमी थीं। कहा ना, वो उनकी तरफ देखकर बात नहीं करता था। है, शादी कब कर रहे हो? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मुझे एक लड़की पसंद है। कुछ दिनों में उसको प्रपोज़ करूँगा शादी के लिए। देखते हैं क्या होता है। उसका लहजा आम था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें अलहोई सी चमक थी। मिराज सुल्तान खुश हुए थे, बेहद खुश। तुम्हें यकीन है वो हाँ कर देगी? मुझे यकीन है वो ना कर देगी। वो फ़ौरन से पहले बोला था। उनकी खुशी मान पड़ गई थी, जोश ठंडा पड़ गया था। तो फिर प्रपोज़ करने का मतलब? उन्होंने दांत कचकचाए थे। मैं रिस्क लेना चाहता हूँ ताकि बाद में ये पछतावा ना रहे कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। मुझे भी साथ ले चलो, मैं उसको देख ही लूँगा। शायद मेरी बात करने से मान जाए। आपसे बात ही तो नहीं करवा सकता। वो इतना हल्का बड़बड़ाया था कि बामुश्किल खुद सुन पाया हो। कुछ कहा? जी, मैंने कहा कि आप जैसे उम्र रसीदा लोगों का हम जैसे जरी नौजवानों के साथ क्या काम। वैसे सुना है इस जरी नौजवान को जब गोलियां लगी थीं तो एक लड़की इसको कंधे पे डालकर अस्पताल ले गई थी। उन्होंने मुस्कुराहट दबाई थी। मैंने तो ये भी सुना है जज साहब से उनकी महबूब बीवी नाराज़ हैं, इसीलिए वो आजकल ज़रा उखड़े उखड़े रहते हैं। उससे भी ताक का निशाना लगाया था। अभी वो कुछ कहते कि सफ़ीर और बख्श दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उमर ने पी कैप चेहरे पे आगे को कर ली और लंबे लंबे डाक भरता वहाँ से निकल गया। सफ़ीर ने उसको जाते देखा था। बख्श के हाथ में कुछ अदवायात के शॉपर थे। उससे भी मुड़कर उस स्याह शर्ट वाले नौजवान को देखा था। ये कौन था बड़े पापा? है एक करीबी, तुम नहीं जानते बेटा। सफ़ीर ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया था। वो खामोशी से उनको उठाने लगा था। उनको घर जाना था। यूसुफ सुल्तान अपने किसी दोस्त की आदत को गए हुए थे। जब वापस आए तब तक महर, हाले और फरवा के साथ घर आ चुकी थी। दादा जान लॉन में बैठे थे जब महर उनके और अपने लिए चाय बना कर ले आई थी। फरवा और हसीना बेगम भी इस वक्त लॉन में मौजूद कुर्सियों पर बैठी थीं। वो अपने वादे के मुताबिक उसके साथ सुबह वॉक भी करते, चाय भी पीते, उसका लाया खाना भी खाते। गर्ज के उन दोनों के दरमियान कशीदगी ख़त्म हो चुकी थी। जिस तरह घर वालों ने उनकी नाराज़गी पर सवाल नहीं उठाया था, बिल्कुल उसी तरह सुल्तान मंजिल के मकीन इस सुलह पर भी खामोश थे। महर ने यूसुफ सुल्तान के लिए चाय बनाकर कप उनको थमाया था। उसी वक्त हाले लॉन की जानिब आती दिखाई थी। हाले को देखकर दादा जान की आंखें चमक उठी थीं। वो अब उनके नज़दीक आ गई थी।
دادا جان نے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے اپنے پاس ہوا کیے تھے۔ مہر کا تھمایا ہوا کپ انہوں نے میز پہ رکھ دیا تھا۔ حالے ان کے پاس آتے ہی جھک کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ میرا سکون یوسف سلطان پورا تئیں تے قربان ونجے، میری آل اولاد تئیں تے گھواران۔ میرا سکون یوسف سلطان پورا کا پورا تم پہ قربان، اس کی آل اولاد تم پہ واری جائے۔ میکھو مکھن لاندے پے ہو تساں، سب سمجھ آندا ہے میکھو، مجھے مکھن لگا رہے ہیں آپ، سب سمجھتی ہوں میں۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھ کر بولی تھی۔ فروا نے مہر کو دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں تمسر تھا، گویا کہہ رہی ہوں وہ حالے کے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی نہیں دیکھیں گے۔ مہر نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ مہر، حالے کے لیے بھی چائے بنا دو۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولے تھے، حالے کے ہوتے ہوئے وہ کسی کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ حسینہ ان سب سے بے نیاز چائے کو کھونٹ کھونٹ اپنے حلق میں اتار رہی تھی۔ میں چائے نہیں پیوں گی دادا جان، کافی کا کہہ آئی ہوں، نرگس کو آتی ہی ہوگی۔ پھر میں بھی چائے نہیں پیوں گا۔ انہوں نے میز پہ رکھا کپ تھوڑا اور دور رکھ دیا تھا۔ مہر کو لگا تھا جیسے انہوں نے چائے کا کپ نہیں مہر کو بیچ سے ہٹایا ہو، لیکن خاموش رہی۔ حالے تمہارے بابا اب تک کیوں نہیں آئے بیٹا؟ حسینہ نے گردن موڑ کر پوچھا تھا۔ حالے نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ فروا بول پڑی، آپ کے معراج سلطان صاحب نے میرے شوہر شمس سلطان پہ پوری فیکٹری کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور پھر اپنا ہی بلڈ پریشر اور شوگر ہائی کروا کر ہسپتال پہنچ گئے۔ میں، مہر اور خالے وہیں سے تو آئے ہیں ابھی، اور میرا بیٹا اب تک بھائی صاحب کی چاکری میں مصروف ہے۔ میری ہونے والی بہو نے بتایا نہیں کیا آپ کو؟ وہ بسائے مسکراتے ہوئے کاٹدار لہجے میں بول رہی تھیں۔ حالے نے بے اختیار ماتھے کو ہاتھ لگایا تھا، جبکہ یوسف سلطان اور حسینہ کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ مہر بغیر کچھ بولے دادا جان کی چھوڑی ہوئی چائے پینے لگی تھی۔ اس کا دل چل رہا تھا۔ چائے بدمزہ اور ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اس کو جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اسی وقت شمس کی گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتے اندر کی جانب جا رہے تھے۔ فروا بھی اٹھ کر ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ زخمی شیر کی طرح اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہے تھے۔ کوٹ اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ چہرے پہ بے تحاشا غصہ تھا۔ ڈریسنگ کی آدھی چیزیں زمین کی نظر ہو چکی تھیں۔ وہ بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی وقت فروا کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کو دیکھ کر شمس سے چہرے کے زاویے بگاڑے تھے۔ میں اس وقت تمہاری مکروہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بہتر ہوگا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنے لہجے کو بامشکل نارمل رکھتے بولے تھے۔ 1000۔ وہ بازو سینے پہ باندھے عجیب سے لہجے میں بولی تھیں۔ شمس نے رک کر اجنبے سے ان کو دیکھا تھا۔ 1000 لوگوں کے سامنے انہوں نے تمہارے منہ پہ تھپڑ مارا، تمہیں گالیاں دی۔ ان کی آنکھوں کا تمسر۔ شمس نے خود کو ذلت کے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس کیا۔ اس دن تم نے سفیر کے رشتے کے لیے ہاں اسی لیے کی تھی نا، تاکہ تمہیں حالے کا حصہ بھی ملے۔ تم جانتے تھے حالے کے حصے میں ہیون بھی آئے گا، اور وہ زمین بھی۔ تم نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ شمس تم کیسے کر سکتے ہو یہ؟ تم اتنے لالچی، اتنے ایموشن لیس کیسے ہو گئے؟ شمس چند لمحے خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے، اور جب بولے تو ان کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ 20 سال پہلے اس ہوٹل روم میں جو کچھ میں نے دیکھا، اس سے میرے ایموشنز نوچ لیے۔ اس منظر نے میرے دل سے محبت نوچ لی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں صرف اور صرف اپنی ذات اور پیسے کے لیے جیتا ہوں۔ میرا واحد عشق میری کمپنی ہے۔ فروا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا شمس، میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی۔ اگر وہ جاپانی بزنس مین تم سے ڈیل نہ کرتا تو تم سڑک پہ آ جاتے۔ میں تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم میرا عشق ہو، میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا ہے۔ ان کا لہجہ روندا ہوا تھا، مسکارے سے لدی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا میں نے کہا تھا تمہیں یہ سب کرنے کو؟ وہ دھاڑے تھے۔ اپنی بدکاری کو مجھ پہ مت تھوپو جاہل عورت۔ میں کنگلا ہو جاتا، دیوالیہ ہو جاتا، سڑک پہ آ جاتا، بھیک مانگتا، مجھے فرق نہ پڑتا اگر تم میرے ساتھ وفادار رہتی۔ میں تمہاری وفاداری کو یہاں سینے پہ ہاتھ رکھا تھا، یہاں رکھ کر کہتا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن تم نے میرا مان توڑ دیا، میرا غرور چھین لیا، مجھے برباد تو تم نے کیا فروا۔ اب تم مجھے اپنی بدکاری کی جسٹیفیکیشن دو گی؟ اب تم کہہ رہی ہو تم شرمندہ ہو؟ ان کے لہجے میں تنفر تھا، دکھ تھا، نفرت تھی۔ بلکہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں فروا۔ میں نے اپنے بھائی کا حق مارا تھا نا، میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، مجھے اس کا بدلہ مل گیا۔ کسی کا حق مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے جان لیا، میں نے کئی بار وحید کو خواب میں دیکھا تھا، اداس، مغموم، پریشان، لیکن اس رات فروا، اس رات وہ کہہ کے لگا رہا تھا، اس کی وہ کھوکھلی ہنسی میں آج تک نہیں بھول پایا۔ تم نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے فروا، میں نے خود کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، میں بدنیت ہو گیا تھا،
پاپا جان صحیح کہتے تھے، بدنیتاں دے گھر نہیں وسطن، لیکن میں نہیں سمجھا، میں نے خود کے ساتھ ظلم کیا، بڑا ظلم۔ وہ آرزودہ سے لگتے تھے۔ میں نے وہ سب کچھ ہماری فیملی کے لیے کیا، ہمارے بیٹے کے لیے کیا شمس۔ ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم نے کچھ بھی میرے لیے نہیں کیا، تمہیں نئے نئے مردوں کی عادت تھی، پہلے وحید پھر میں، اور اس کے بعد وہ جاپانی بزنس مین، اور نہ جانے کتنے لوگ کتنے مرد اور ہوں گے۔ اور کس بیٹے کی بات کر رہی ہو تم؟ پتہ نہیں وہ میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں۔ انہوں نے بول کر سر جھٹکا تھا، اور بس یہ بات فروا کے دل میں نشرے کی طرح کھپ گئی تھی۔ شمس! وہ چلائی تھی۔ نہ نہ نہ، چلانا مت، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو ہنی۔ آواز اٹھانے کو، چلانے کو صاف ستھرا کردار چاہیے ہوتا ہے، بعد میں وزن پیدا کرنے کو دیانتداری چاہیے ہوتی ہے، خود پہ اعتماد کروانے کو اپنی وفا ثابت کرنی پڑتی ہے۔ اور تم میری جان، تمہارے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ اب تم اپنی شکل گم کرو، میرے پاس تم سے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ وہ بیزاری سے کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے صوفے پر جا بیٹھے تھے۔ وہ قدم قدم چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھیں۔ وہ خاموش تھیں، بالکل خاموش، جیسے پتھر کا بت ہو۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو ان کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی۔ میں نے اس شادی کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کی، تم سے محبت کی، عشق کیا۔ ان کا ہاتھ اپنی گردن میں پہنے نازک سے ہیروں کے نیکلس پہ تھا۔ تمہارے لیے سب کچھ کیا، یہاں تک کہ خود کو بھی بیچ دیا۔ اب وہ اس نیکلس پہ ہاتھ پھیر رہی تھیں، محبت سے، نرمی سے۔ مجھے لگا تھا تم ہمارے بیٹے کی وجہ سے اس تعلق کو نبھا رہے ہو، لیکن نہیں، تم تو اس کو اپنی اولاد ہی نہیں مانتے۔ تم سب یوسف سلطان کی ساری اولاد کو اپنا بھرم بہت عزیز ہے۔ تم مجھے اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ تمہارا بھرم ٹوٹے گا، تمہاری چوائس پہ بات آ جائے گی۔ وہ نگین، اس سے وہاج کی مارے برداشت کی، لیکن کبھی 1 روپیہ بھی مانگ کر نہیں لیا۔ اس کو بھی اپنا بھرم رکھنا تھا۔ اور وہ دی لیجنڈری معراج سلطان، ان کی بیوی، ان کو تو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ ان کا شوہر مرا یا زندہ ہے، لیکن وہ اف تک نہیں کرتے۔ تم لوگوں کی گردن نہیں جھکتی، اکڑ نہیں ٹوٹتی، لیکن اس بار گردن بھی جھکے گی، اکڑ بھی ٹوٹے گی۔ اس بار میں تمہاری شاہ رگ کاٹوں گی۔ اور انہوں نے اتنی زور سے کھینچ کر نیکلس گردن سے اتارا تھا کہ ہلکی ہلکی خراشیں پڑ گئی تھیں، گردن سرخ ہونے لگی تھی۔ یہ نیکلس تم نے مجھے ہماری شادی پہ دیا تھا، آج ہماری شادی ختم ہو گئی، ہم دونوں کا تعلق ختم ہو گیا۔ ان کی آواز میں گرو تھا، آنکھیں خشک، ایسے جیسے دریا خشک ہوتے ہیں۔ شمس خاموش مگر چپتی نظروں سے ان کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تم سے، مہر سے اور سفیر سے بہت محبت کی، لیکن تم سب نے مجھے دکھ دیے۔ سفیر نے میری بات نہ مان کر، مہر نے اپنی مرضی کر کے، اور تمہارے دکھوں کا تو کوئی حساب نہیں میرے پاس۔ شمس، تم نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی ہے، بہت ہرٹ کیا ہے تم نے مجھے۔ لیکن وہ اب ان کی طرف مڑی تھی۔ لیکن میں شمس، میں کبھی تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی، میں تمہارے گناہ چھپاؤں گی، میں تم لوگوں کو پروٹیکٹ کروں گی، تمہاری غلطیاں معاف کروں گی، تم سب کو تمہارے برے وقت سے کھینچ کر نکال لاؤں گی، میں تم سب کا ساتھ دوں گی، ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، سائے کی طرح، گناہوں کی طرح، فرشتوں کی طرح، شیطان کی طرح، مجھے جو بننا پڑا بنوں گی۔ اس رات تم نے ہوٹل روم میں جو کچھ دیکھا، میں اس کے لیے شرمندہ نہیں ہوں۔ اگر دوبارہ موقع ملا، اگر دوبارہ تم پہ وقت پڑا، میں پھر وہی سب کروں گی، کیونکہ میں تم تینوں سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں ہیون چاہیے نا، میں تمہیں لا کر دوں گی۔ مہر کو سفیر اور یوسف سلطان چاہیے، میں لا کر دوں گی۔ ان کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ شمس نے ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ تمہارا حسن اور جوانی تو ڈھل گئی ہے، اب کیا بھیجو گی؟ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں فروا، میرے معاملات سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں مجھے ہیون چاہیے، اور میں لے کر رہوں گا۔ بہت کر لی غلامی، اب میں اپنی سلطنت بناؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے بھائی جان سے بھی جھوٹ کہا، میں نے اس زمین کا سودا 5 گنا زیادہ میں کیا تھا، اور وہ لوگ وہاں ایک ہوٹل بنا رہے ہیں، ایک 7 اسٹار ہوٹل۔ مجھے اس ہوٹل میں 20% دینے کو راضی ہیں فہیم صاحب۔ دادا جان کو بھائی سے بڑا پیار تھا، میں کبھی نہیں سمجھ سکا کیوں۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے اصل سلطان تو معراج ہے۔ میں ان کی بات پہ غور نہیں کرتا تھا، لیکن اب میں سب سمجھ گیا ہوں۔ وہ ان سے اس لیے پیار کرتے تھے کیونکہ بھائی ذہین تھے۔ بابا نے ساری زندگی پراپرٹی بنائی، پیسہ جمع کیا، لیکن بھائی نے ایک ہی بار پراپرٹی خریدی، وہ بھی ایسی جگہ کہ سونے کے بھاؤ بکے۔
جب بابا نے ان کو فنڈز دینے چاہے تو انہوں نے میری کمپنی کے شیئر خرید لیے، اور جب دوبارہ ڈونیشن دی تب انہوں نے اپنے ہسپتال کے لیے مشینری خریدی۔ میں کبھی ان کے جیسا ذہن نہیں پا سکا، لیکن تم دیکھنا، فروا ہیون میرا ہوگا، میرا قلعہ بنے گا وہاں، میں حکومت کروں گا وہاں، اور تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تو بہتر ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ اب کسی اور کا حسن، کسی اور کی جوانی بیچوں گی، وہی جس کا حسن مجھ سے زیادہ مقبول ہے، جس کی جوانی ابھی چوبن پہ ہے، جس سے میرے کئی حساب باقی ہیں، اپنے سارے حساب لوں گی میں۔ وہ بول کر کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی تھیں۔ شمس نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد ان کی انگلیوں نے کوئی پیغام ٹائپ کیا تھا اور پھر سینڈ کا بٹن دبا دیا تھا۔ وہ ایک لائن پر مشتمل پیغام اڑتا ہوا گیا تھا اور مطلوبہ شخص کو موصول ہوا تھا۔ اس پیغام میں لکھا تھا، میں شمس سلطان کی بیوی فروا سلطان ہوں، مجھے فہیم مرزا سے ملنا ہے ارجنٹ، اپنے باس سے کہو میرے لیے وقت نکالے۔ اب ان کی مطمئن نظریں دور دور تک پہلے سیاہ ہوتے آسمان پہ جمی تھیں۔ چھلے ہوئے آلو، میں نے کہا نا تم آج کے بعد اس سے نہیں ملو گے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ معراج سلطان ہسپتال سے گھر آ چکے تھے۔ اب وہ دونوں ان کے دائیں بائیں بیڈ پہ بیٹھے لڑنے میں مصروف تھے۔ بابا آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کو، یہ مجھے میرے دوست سے ملنے سے منع کر رہی ہے۔ حسن معراج کو بیچ میں گھسیٹ لایا تھا۔ غلام حسن، بابا کو بیچ میں مت لاؤ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گھرائی تھی۔ بیٹے آپ دونوں میرے سر پہ تو ویسے ہی سوار ہو، جب سے آئے ہو حکمت کم اور لڑائی زیادہ کی ہے۔ اب مجھے مسئلہ بتاؤ، دوستوں سے کیوں نہیں ملنے دیتی تم اس کو؟ اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ بابا آپ کو پتا ہے وہ لڑکا اسموکنگ کرتا ہے، میں نے خود اس کی انسٹاگرام کی سٹوریز دیکھی ہیں یار۔ وہ جھنجھلا سے گئی تھی۔ وہ بہت پہلے کی بات ہے بابا، اب اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، وہ بہت نیک ہو گیا ہے، 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بس فجر قضا ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تو ہے نا، آہستہ آہستہ مینج کر ہی لے گا۔ ایک نشئی کبھی نہیں سدھر سکتا، جس نے ایک بار شراب یا سگریٹ پی لیا وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ پھر تو تم اپنے بابا کو دیکھو بیٹے، وہ سینے پہ بازو باندھے سنجیدہ سے لہجے میں بولے تھے۔ کیا مطلب؟ ان دونوں کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تمہارا باپ بھی ایک نشئی ہی تھا، ایک شرابی، وہ شرمندہ سے لہجے میں بولے تھے۔ اب مذاق کر رہے ہیں نا بابا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ میری وجہ سے ایسا کہہ رہے ہوں گے، ہے نا؟ حسن حیرت سزا سے کہہ رہا تھا جبکہ حالے خاموش تھی۔ اس کو پتا تھا اس کا باپ ایسے مذاق نہیں کرتا۔ انہوں نے حسن کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 9 سال ہونے والے تھے اور میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ تمہاری ماں بہت ڈپریس رہتی تھی، میں بھی بہت ڈپریس تھا، بہت پریشان تھا۔ عورت اگر پریشان ہو تو رو دھو کر گھر کے کام کاج تیاگ کر سوگ منا سکتی ہے۔ مرد بہت مجبور ہوتا ہے، وہ رو نہیں سکتا، وہ کام کاج نہیں تیاگ سکتا، اس کو لڑنا پڑتا ہے۔ میں بھی لڑا، لیکن ایک جگہ آ کر میں تھک گیا، میری ہمت جواب دینے لگی۔ وہ ان دونوں کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، وہ سامنے دیوار کو دیکھتے بول رہے تھے۔ انہی دنوں کچھ دوستوں کی سنگت میں میں نے ڈرنک کرنا شروع کر دیا اور رات کو نشے میں دھت واپس آتا تھا۔ اس طرح میری پریشانی وقتی طور پر کم ہو جاتی تھی، وقتی سکون مل جاتا تھا۔ گناہ میں لذت ہوتی ہے، میں اس لذت کا عادی ہوتا گیا، یہاں تک کہ میرا کام ڈسٹرب ہونے لگا، میں چڑچڑا ہو گیا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، میری یہی روٹین رہی، اور پھر ایک دن میں اپنی جونیئر نفیسہ حیات سے ملا۔ ہم دونوں ایک جگہ بیٹھے باتیں ہوئیں، کافی پی گئی۔ میں نے اس کو اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بتایا، اپنی پرابلم شیئر کی۔ نفیسہ کی ایک عادت بہت اچھی تھی، وہ آپ کو جج نہیں کرے گی۔ اگر آپ قتل کر دو اور پھر اس کے سامنے چلے جاؤ، وہ تب بھی آپ کو جج نہیں کرے گی۔ اس سے مجھے بھی جج نہیں کیا، اس سے مجھے ایک حل بتایا۔ وہ دونوں بہت غور سے ان کو سن رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی انسان اپنی ایک برائی یا بری عادت کو اللہ کے لیے چھوڑ دے تو اللہ اس کو بدلے میں اس سے بہتر نوازتا ہے، اللہ اس کو انعام دیتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ بول کر چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میرے اندر کون سی بری عادت ہے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا، کیونکہ نہ میں جھوٹ بولتا تھا، نہ رشوت لیتا تھا، نہ کسی کا حق مارا تھا، نہ کبھی بیوی اور والدین، رشتہ دار یا پڑوسیوں کے حق کھائے تھے۔ 5 وقت کا نمازی تھا، میں باقاعدگی سے قرآن پڑھتا تھا۔ پھر ایسا کون سا گناہ تھا، کون سی برائی میرے اندر تھی؟ اور پھر میرے دل سے آواز آئی، میں، خمر، وائن، شراب، 4 مختلف الفاظ لیکن معنی ایک ہی، گناہ۔ اور پھر اس دن اس کیفے میں بیٹھ کر میں نے شراب کو اللہ کے لیے چھوڑا۔ یہ آسان نہیں تھا، مجھے خود پہ بند باندھنے پڑے، خود پہ پہرے دینے پڑے، خود کو اذیت دی،
کافی لوگوں نے کہا کہ اس طرح تم اس سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتے، اس کو خود سے آہستہ آہستہ دور کرو۔ لیکن میں سمجھ گیا تھا کچھ برائیوں کو نوچ کر ان کی جڑوں سے کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے، اور میں نے یہ کیا، تمہارے باپ نے یہ کیا۔ اس کے 2 مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ وہ فیلنگز، وہ کیفیت، وہ بیان سے باہر ہے۔ ساری دنیا مجھ سے پوچھتی ہے، میراج سلطان، تم حالے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ میں انہیں کیا بتاؤں، اولاد سے تو محبت ہوتی ہی ہے، لیکن حالے تو انعام بھی ہے، خدا کا تحفہ۔ میرے اللہ نے مجھے برائی چھوڑنے کا بدلہ اتنا اچھا دیا کہ میں آج تک اس کا شکر گزار ہوں۔ حسن نے ٹوٹو بھائی آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ اور میری باری، تب کیا ہوا تھا وہ بھی تو بتائے نا۔ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر معراج سلطان نے نفے میں گردن ہلائی تھی۔ تمہاری باری پہ تو کچھ خاص نہیں ہوا بیٹا۔ کچھ تو ہوا ہوگا، کچھ خاص، اماں سے پوچھے نا، شاید ان کو کچھ پتا ہو۔ میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں بچے، تم نارمل ہو، لیکن میرے لیے بہت خاص ہو۔ اور حسن کی آنکھوں کی چوٹ بجھ گئی تھی جبکہ حالے نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نہیں بول رہا آپ لوگوں سے، اس کی باری پہ تو اتنی بڑی فلم بنا لی اور میری باری پہ ایک چھوٹا سا ٹریلر بھی نہ دکھا سکے۔ میں ناراض ہوں حالے، میرا فون دو مجھے، بس میں جا رہا ہوں۔ وہ ناروٹے پن سے بولا تھا۔ میرے پاس کوئی فون نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ اس سے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ حالے کی عادت تھی، اس کی اور حسن کی جب بھی لڑائی ہوتی اس کا موبائل کہیں چھپا دیتی تھی۔ ٹھیک ہے نہ دو، ایک دن ایسا پھنسو گی نا میرا موبائل چھپانے کے چکر میں، یاد رکھو گی۔ اس سے دھمکایا تھا۔ اچھا میری رہنمائی فرما دے مستقبل کے پیر صاحب، کیسا کیا ہوگا میرے ساتھ؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی بات، اللہ نہ کرے کچھ ہو۔ دوسری بات، اگر کچھ ہو گیا نا تو جب وہاں سے کالز کرتی رہو گی نا تب پتہ لگے گا تمہیں، کیونکہ مس حالے سلطان آپ کو صرف اور صرف حسن سلطان کا نمبر زبانی یاد ہے، وہی حسن جس کا موبائل آئے دن کہیں نہ کہیں چھپا دیتی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں بابا یہ کس طرح بد دعا دے رہا ہے۔ اسی وقت حسینہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، ان کے پیچھے نرگس سوپ کا بول لیے آ رہی تھی۔ چلو تم دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، اب اپنے بابا کو تنگ نہ کرو، انہوں نے آتے ہی جھڑکا تھا۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے اٹھ کر نکل گئے تھے۔ ابھی حسن نے حالے کو موبائل واپس دینے کے لیے منانا بھی تھا۔ 18 سالہ عمر حیات اپنی ہیوی بائک پہ کالج سے گھر جا رہا تھا۔ اس نے کالج یونیفارم پہن رکھا تھا، دھوپ کی تماست سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی، ذرا سی بھی نہیں۔ نفیسہ اس کی اس عادت سے پریشان تھی۔ وہ اگر گرمی میں ذرا دیر کو باہر نکلتا تو واپسی بھی یا تو غصے سے بھرا ہوا آتا یا پھر نڈھال۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کا قد کافی نکل آیا تھا، سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی تھی، بال مزید گھنے ہو گئے تھے اور ہمہ وقت ماتھے پہ گرے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے ہاتھ کی نسیں ابری ہوئی تھیں۔ وہ اپنی جسامت کی وجہ سے اپنی عمر سے 1-2 سال بڑا ہی لگتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے ذرا دور ہی تھا جب ایک گرلز کالج سے گزرتے ہوئے ایک لڑکی اس کی بائک کے بالکل سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ اگر وہ بر وقت بائک کو نہ سنبھال لیتا تو آج اس لڑکی یا عمر میں سے کوئی ایک ہی بچتا۔ وہ حسب معمول غصے میں آ گیا تھا۔ وہ بائک کو اسٹینڈ پہ لگا کر اتر آیا۔ اب وہ لڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لڑکی سیاہ رنگ کے عبائے میں ملبوس تھی۔ یہ کیا حرکت تھی بی بی؟ آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے، اگر آپ کو لگ جاتی تو ہم دونوں کتنی مصیبت پہ پھنس سکتے تھے، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ اس کا لہجہ تیز نہیں تھا، وہ بس سنجھلایا ہوا تھا۔ عمر میں اقصا ہوں۔ اس لڑکی کی باریک سی آواز پہ عمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب تک گھر کیوں نہیں گئی؟ تمہاری چھٹی کو تو کافی ٹائم گزر گیا ہے۔ اب کہ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میری وین والا نہیں آیا آج، سب لڑکیاں بھی چلی گئی ہیں، میں اکیلی کیسے جاتی؟ میں نے تمہیں آتے دیکھا تو سامنے ٹھہر گئی، مجھے ساتھ لے چلو پلیز۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اچھا رکو، میں تمہارے لیے رکشا رکواتا ہوں کوئی، پریشان مت ہو، میں یہاں کھڑا ہوں۔ اسے تسلی دی تھی۔ وہ رکشا ڈھونڈنے سڑک کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ اقصا نے اس کو پیچھے سے پکارا۔ نہیں عمر، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، ابا مجھے مار دیں گے اگر ذرا سی بھی اور دیر ہو گئی، وہ میرا کالج بند کر دیں گے، پلیز تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ عمر تسبسب میں پڑ گیا۔ لیکن میرے پاس تو بائک ہے، میں تمہیں اس پہ کیسے لے جاؤں؟ سارا محلہ باتیں کرے گا، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ندیم بھائی مجھے ویسے بھی پسند نہیں کرتا۔ اوف، اب تم رو تو مت۔ وہ عجیب صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے ساتھ لے چلو، ابا مجھے مار دیں گے، وہ اب ہچکیوں سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا تم رو مت، آ جاؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں، لیکن گلی میں پہنچ کر تمہیں اتار دوں گا، آگے تم خود ہی جانا۔ وہ اتنے پہ ہی خوش ہو گئی تھی۔ عمر نے اپنا کالج بیگ اپنے پیچھے رکھ لیا کہ ان دونوں کے درمیان مناسب فاصلہ رہے۔ اس کا ارادہ تھا
کہ گلی میں پہنچتے ہی وہ اقصیٰ کو اتار دے گا، لیکن شاید آج رازوں سے پردہ اٹھنے کا دن تھا۔ وہ جیسے ہی گلی میں داخل ہوا، ندیم سامنے ہی پرچون کی دکان پہ کھڑا تھا۔ عمر کے پیچھے بائک پہ اقصیٰ کو بیٹھے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ عمر نے بھی اس کو دیکھا تھا لیکن رکا نہیں، اس سے بائک کو سیدھا اپنے گھر کے سامنے لا کر روکا تھا۔ اقصیٰ کا گھر ساتھ ہی تھا۔ ندیم پیچھے سے بھگتا جھگتا آ رہا تھا۔ اقصیٰ کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ تم مجھے وہیں اتار دیتے عمر، ابا تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ سخت پریشان تھی۔ تم گھر جاؤ، ندیم بھائی کو دیکھ لیتا ہوں میں، اس سنجیدگی سے بولا تھا۔ تب تک ندیم بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ عمر کو دیکھتے ہی وہ اس کے قریب آیا اور کھینچ کر ایک تھپڑ عمر کے چہرے پر مارا۔ ابھی اس سے ایک اور تھپڑ مارنے کو ہاتھ اوپر اٹھایا تھا کہ عمر نے بروقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جرت کیسے ہوئی تمہاری مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ گرایا تھا اور ندیم کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا تھا۔ عمر جوان تھا، صحت مند تھا۔ ایک ہی دھکے سے ندیم لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ چیخو پکار کی آواز سے محلے کے لوگ نکل نکل کر آ رہے تھے۔ ندیم کی بیوی سینے پہ 2 ہتھڑے مار کر لوگوں کو جمع کر رہی تھی۔ ندیم دوبارہ اٹھ کر آیا تھا اور عمر کو گالیاں بکنے لگا تھا۔ ارے گندا خون نہ جانے کہاں سے اٹھا کے لے آئی نفیسہ، اب یہ ہمارے گھروں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے لگ گیا ہے۔ اس نے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، میری بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر لوگوں کے ہجوم کو بتا رہا تھا۔ بکواس کرتے ہو تم، جھوٹ ہے یہ، میں نے تو بس تمہاری بیٹی کو لفٹ دی ہے، پورا محلہ گواہ ہے، سب نے اس کو میرے ساتھ آتے دیکھا ہے، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی تھی، بلاؤ اس کو، پوچھو اس سے، وہ بھرمی سے بولا تھا۔ ارے تم سب تو جانتے ہو نا میری بیٹی کتنی پارسا ہے، اور یہ تو ہے ہی گندا خون، ارے اس کے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، نہ جانے کہاں سے اٹھا کر لائی تھی اس کو نفیسہ۔ وہ اب بھی چیخ رہا تھا لیکن عمر کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، اس سے ان لوگوں سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ کون سی اماں، کون سی ماں؟ ہاں، تجھے تو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائی تھی نفیسہ، اللہ جانے کس کا گناہ ہمارے سر تھوپ دیا، میری بیٹی کی عزت خراب کر دی، ہم تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے، یا اللہ اب ہم کہاں جائیں گے، کون کرے گا ہماری بیٹی سے شادی؟ ندیم کی بیوی اب زمین پر بیٹھ کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ ندیم الگ سے عمر کو گالیاں دیے جا رہا تھا۔ سب کو ندیم کی بات پہ اعتبار تھا، کسی کو عمر پہ یقین نہیں تھا۔ حالا کچھ نہیں ہوا تمہاری بیٹی کی عزت کو، وہ پاک ہے، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بس اس کو لفٹ دی ہے، کیوں اپنی بیٹی کی عزت یہاں اچھال رہی ہو، وہ شریف لڑکی ہے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ وہ غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات لیے بول رہا تھا، اپنی صفائی دے رہا تھا۔ اس کو اس وقت بھی اندر بیٹھی اس لڑکی کی فکر تھی۔ نفیسہ تو تھی ہی کالی کالی، اسی وقت ہجوم میں سے کسی نے نفیسہ کو گالی دی تھی اور بس عمر کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اس سے نیچے پڑی اینٹ اٹھائی اور اس آدمی کو دے ماری۔ وہ درد سے تھوڑا ہو کر گر پڑا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عمر اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو اسی اینٹ کے ساتھ مارے گیا۔ میری ماں کو گالی دی، جرت کیسے ہوئی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جنونی سا ہو گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں بولنے کی، تم سب لوگ جلتے ہو میری ماں سے، ایک خود مختار عورت ہے وہ، اور یہی بات تم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اسی لیے الزام لگاتے ہو میری ماں پہ۔ کئی لوگ اس کے ہاتھ سے اینٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی اس کو ہٹا رہا تھا، لیکن وہ جنونی بنا اس آدمی کو مارے جا رہا تھا۔ کوئی نہیں جلتا تیری ماں سے، جا کر پوچھ اپنی ماں سے کون ہے تیرا باپ، کس کی اولاد ہے تو، یہاں مردانگی دکھا رہا ہے، اتنا مرد ہے تو جا کر اپنے باپ کا پتہ تو لگا، بلکہ تیرے جیسوں کے تو نہ جانے کتنے باپ ہوں گے۔ ندیم نے زہر اگلا تھا۔ عمر خون سے تر ہاتھوں کے ساتھ اٹھا تھا اور زخمی شیر کی طرح ندیم پہ چپٹا تھا۔ لاتیں، مکے، تھپڑ، اس کو جو سمجھ آتا وہ اس کو مارے جاتا۔ وہ کراٹے چیمپئن تھا، اس سے کئی اور ایسے کورسز کر رکھے تھے، وہ باقاعدگی سے جم جاتا تھا۔ ان لوگوں سے نپٹنا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ ان کی زبانیں نہیں بند کر سکتا تھا۔ ہجوم میں سے کئی لوگ اس کی ماں کے بارے میں بات کر رہے تھے، کوئی اس کے باپ کا پوچھ رہا تھا، کوئی گالی دے رہا تھا، لیکن وہ بس یہی پکارے جاتا تھا، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، تم سب جھوٹے ہو، اس کے گھر کا دروازہ توڑو، نکالو اس کی ماں کو باہر، آج دیکھ لیں گے اس کو بھی۔ یہ ندیم کا بھائی تھا جو عمر کے گھر کے دروازے کی جانب کھڑا تھا۔ سندھ کے لوگوں میں کسی کے گھر کا دروازہ توڑنا یا گھر میں گھسنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اس پہ قتل تک ہو جاتے ہیں، یہ ان کی عزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ عمر نے ندیم کو دور دھکیلا تھا، اب وہ اس کے بھائی کی جانب بڑھا تھا۔ میرے گھر کے دروازے کو ہاتھ مت لگانا، وہ گرایا تھا۔
کیوں؟ تیری وہ کالی ماں گھر پہ کیوں چھپی بیٹھی ہے؟ ذرا نکل کر آئے نا، ہم بھی تو اس سے پوچھیں تیرے جیسا بدذات کہاں سے اٹھا کر لائی؟ کس باپ کا خون ہے تو؟ یا پھر کتنے باپ ہیں تیرے؟ وہ بکے کیا؟ اس نے جیسے ہی عمر کے گھر کے دروازے کو ہاتھ لگایا تھا، عمر ایک ہی جسم میں اس تک پہنچا تھا۔ اس کا وہی ہاتھ اس کی کمر کی جانب موڑ کر اتنے زور سے جھٹکا دیا تھا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ندیم سڑک پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی عمر اور نفیسہ کو بددعائیں دے رہی تھی۔ جس آدمی نے نفیسہ کو گالی دی تھی اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ندیم کے بھائی کا بازو ٹوٹ گیا تھا، لیکن عمر کا غصہ اور غم کسی طور ختم نہ ہوتا تھا۔ اب وہ اپنے دروازے پہ کھڑا تھا، کسی محافظ کی طرح۔ وہ وہاں کھڑا گھرا رہا تھا۔ میں عمر حیات ہوں، نفیسہ حیات کا بیٹا۔ یہی میرا خاندان ہے اور یہی میرا نام۔ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے ندیم کی بیٹی سے کسی قسم کی کوئی بھی بدتمیزی نہیں کی۔ میں نے اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ وہ پاک ہے، پاک کردار ہے۔ تم لوگوں کو اگر یقین آتا ہے تو یہی سچ ہے، اور اگر نہیں آتا تب بھی یہی سچ ہے۔ آج سے کئی سال پہلے نفیسہ بھی اپنے دروازے پہ کھڑی ہو کر اسی طرح کھڑی تھی۔ آج وہ منظر ایک بار پھر تازہ ہوا تھا۔ اسی وقت پولیس موبائل وہاں آ کر رکی۔ 3-4 سپاہی اور ایک ASI مستعد سے پولیس موبائل سے باہر نکلے تھے۔ محلے والوں نے شور مچا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے پولیس سے عمر کو گرفتار کرنے کو کہا۔ پولیس کے پوچھنے پہ عمر نے بس اتنا کہا تھا، ان لوگوں نے میری ماں کو گالی دی، میں نے ان کو مارا ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر پولیس موبائل میں بیٹھ گیا تھا۔ زخمیوں کو وہ اسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ عمر کے ہاتھوں پہ اب بھی خون لگا تھا۔ اس کی وردی پہ بھی خون کے چھینٹے تھے۔ تھانے میں لے جا کر اس کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن FIR نہیں کاٹی گئی تھی۔ پولیس نے اس سے کسی کو فون کر کے بلانے کو کہا تھا۔ اس نے زری کو کال کروائی تھی۔ زری کو آئے بھی 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ آ کر جا بھی چکی تھی، لیکن نفیسہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔